کیا آپ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں لیکن پھر بھی آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ وقت کم پڑ جاتا ہے؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے دن میں برکت بھی ہو، کام بھی آسانی سے مکمل ہو اور ذہنی سکون بھی حاصل ہو؟ اگر ہاں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ آج ہم بات کریں گے 7 پاورفل سنت پروڈکٹیوٹی سیکرٹس کے لیے، جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسے سنہری اصول ہیں جو میں خود سے نہیں بتا رہی، بلکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتے ہیں، اور جو نہ صرف ہماری دنیا بلکہ ہماری آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ 7واں راز آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب، ویڈیو کا ٹاپک بہت مزے کا ہے، جو آپ کی روٹین کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اور گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں اگر آپ نے یہ روٹین اپنا لی تو یقین کیجئے آپ کو اپنی زندگی بدلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ اچھا جناب، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دن کا آغاز آپ فجر کی نماز سے کیجئے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں کہ رات دیر تک جاگتی ہیں اور صبح دیر سے اٹھتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا پورا دن بے ترتیبی کا شکار رہتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو چیز سٹارٹ سے ہی غلط ہوگی تو پھر وہ اینڈ تک غلط ہی چلے گی۔ اس لیے سٹارٹ کو اپنے بھرپور رکھیے۔ دن کا آغاز اگر آپ اچھا سا کریں گی تو آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا۔ اگر آپ فجر کے وقت اٹھیں، نماز ادا کریں اور دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کریں گی تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ آپ کے پاس کتنا زیادہ وقت موجود ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس میں وقت میں برکت بھی آ جاتی ہے۔ جب آپ کو تھوڑا وقت بھی زیادہ لگنے لگے آپ کو لگے کہ آپ نے سارے کام کر لیے، آپ کے پاس بہت وقت ہے، تو پھر آپ یہ جانیں کہ آپ کے وقت میں برکت آ گئی ہے۔ تو فجر کے بعد کا وقت بھی ذہنی طور پہ سب سے زیادہ تازہ اور اپنے آپ ذہن کو پرسکون کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کیا کیا کر سکتی ہیں، چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ جائیں ایک کرسی پہ، گھر کے اس کونے میں جو آپ کو بہت پسند ہے، یا باہر ٹیرس پہ، کیونکہ بڑا پرسکون سا ٹائم ہوتا ہے گرمیوں میں، تو وہ ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے، جس ٹائم سورج نکلنے سے پہلے کا ٹھنڈا ٹھنڈا سا ٹائم ہوتا ہے۔ اب آپ کیا کر سکتی ہیں اس ٹائم میں؟ آپ گھر کی پلاننگ کر سکتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہیں، ناشتہ تیار کر سکتی ہیں، اپنا مارننگ ڈرنک لے سکتی ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز بتاؤں، اپنے دن کے اہم کام لکھ سکتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ ترتیب میں جو خواتین رہتی ہیں وہ ہمیشہ ایک ٹو ڈو لسٹ بنا کے رکھتی ہیں کہ میں نے کیا کام کرنا ہے آج کے دن میں، کون سے اہم کام ہیں جو مجھے آج کرنے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ کامیاب دن کی شروعات کامیاب صبح سے ہوتی ہے، اس لیے اپنی صبح کو کامیاب بنائیں، آپ کا پورا دن کامیاب گزرے گا۔ اب چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ دیکھیں، ہر کام کرنے سے پہلے نیت درست کر لیجئے۔ اچھا، یہ آپ کو سننے میں تو تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ سنت سب سے زیادہ آسان لیکن سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ تو گھر کے کام کو اکثر خواتین معمولی اور تھکا دینے والے سمجھتی ہیں کہ جی بس یہ ٹھیک ہے، چھوٹا سا کام ہے لیکن میں تھک جاتی ہوں۔ لیکن آپ اگر اپنی نیت بدل لیں گی تو آپ کے یہی کام عبادت بن جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، اب مثال کے طور پہ کھانا بناتے وقت آپ نیت کر لیں کہ میں اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہوں۔ صفائی کرتے وقت نیت کر لیں کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ بچوں کی تربیت کرتے وقت آپ یہ نیت کر لیں کہ میں ایک نیک نسل تیار کر رہی ہوں۔ تو جب کام عبادت بن جاتا ہے تو پھر انسان کی تھکن کم ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس لیے اپنی نیت ٹھیک رکھیے، بجائے اس کے کہ دیکھیں کام تو کرنا ہی کرنا ہے وہ تو سارا دن کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے۔ اب یہی کام اگر میں جلتے بھنتے کروں گی، غصہ کر کے کروں گی، تب بھی یہ کام میں نے کمپلیٹ کرنا ہے، شاید تب وقت بھی زیادہ لگ جائے گا۔ اور یہی کام میں خوشی خوشی اللہ کی رضا کے لیے کروں گی تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور آپ کو ایک خوشی بھی محسوس ہوگی۔ اور یقین کیجئے، میں ایک بات اپنی کافی ویڈیوز میں کہہ چکی ہوں پہلے بھی، آج پھر کہوں گی، اگر آپ اپنے گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، اپنے بچوں کے لیے پکا رہی ہیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، ایون آپ جوائنٹ فیملی میں جس طرح سے بھی ہو، خدا کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے آپ کو دیا ہے تو آپ کھانا پکا رہی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں کھانے والے تو ہوں گے لیکن پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کے گھر میں ماشاء اللہ کھانے والے بھی موجود ہیں اور پکانے والے بھی موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ برتن گندے ہوتے ہیں پریشان نہ ہو۔ میری والدہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ کہتی تھی کہ جن گھروں میں رونق ہوتی ہے انہیں میں برتن گندے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے بچے ہیں ماشاءاللہ، کھاتے پیتے ہیں، سارا دن بچے آج کل ظاہر ہے گھر پہ ہیں تو کچن میں برتن بھی گندے ہوں گے، کچن بھی ہر وقت چالو رہے گا۔ چیزوں میں کام کرنے میں اپنی نیت بدلیں، نیت پازیٹیو رکھیں گے تو آپ کے کام بھی آسانی سے ہوں گے، آپ خوشی خوشی کاموں کو کریں گے۔ چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف، پوائنٹ نمبر 3۔ دیکھیں، اپنے کاموں کی ترجیح طے کر لیجئے، کاموں کی پریورٹیز طے کر لیجئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نا ترتیب اور نظم و ضبط نمایاں نظر آتا ہے. اگر آپ سنت کے حوالے سے کوئی بکس پڑھ رہی ہیں, کچھ پڑھ رہی ہیں, تو آپ دیکھیں گی کہ ہر چیز ڈسپلن تھی. تو ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں, ایک ہی وقت میں نا 10 کام شروع کر دیتی ہیں, تو پھر کوئی ایک کام بھی مکمل نہیں ہو سکتا. آپ نے کیا کرنا ہے, ہر صبح نا آپ نے 3 اہم کام لکھنے ہیں کہ یہ والے کام جو ہے نا بہت ضروری ہیں. اب آپ خود سے پوچھیں کہ اگر آج میں صرف 3 کام مکمل کر سکتی ہوں تو وہ کون سے ایسے کام ہوں گے جن کی اس وقت مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے, جو میری پریورٹی لسٹ میں نا ٹاپ 3 پہ آتے ہیں. پہلے اہم کام مکمل کر لیں, پھر باقی چیزوں کی طرف جائیں. تو یہ عادت آپ کے لیے کیا فائدہ مند, کس طرح سے فائدہ مند ہو سکتی ہے, میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں, یہ عادت نا آپ کو ذہنی دباؤ سے بچائے گی, آپ کے وقت کی بچت کرے گی, آپ کاموں کو بہتر طریقے سے مکمل کر سکیں گی. اور سب سے زیادہ اہم بات وہی ہے نا جو میں نے ابھی شروع میں کہی, کہ آپ ذہنی طور پہ پرسکون رہیں گی, کیونکہ ذہنی دباؤ جو ہے نا اس سے انسان اپنے آپ کو زیادہ فیل کرنے لگ جاتا ہے کہ بس پتہ نہیں کوئی پرابلم ہے, مجھ سے کام نہیں ہو رہا. ذہنی طور پہ یہ آپ کو پرسکون بنائے گی, اس لیے اپنے کاموں کی پریورٹیز طے کیجیے. چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ذکر کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. اچھا, آپ یہ بات جانتی ہیں کہ ذکر صرف عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ذہنی طاقت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھر کے کاموں کی تھکن کی شکایت کی نا, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے سے پہلے تسبیحات پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے. ہم سب کو پتہ ہوگا, لیکن میں صرف یاد دہانی کے لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ گھر کے کام کرتے ہوئے نا کیا پڑھنا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ. یہ چیزیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ ذکر جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کے دل کو سکون دیتے ہیں, یہ منفی خیالات کم کرتے ہیں, آپ کے گھر میں, آپ کے کام میں, آپ کے روٹین میں ہر چیز میں برکت ایڈ کرتے ہیں. تسبیحات فاطمہ ہے نا جو ہم نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, ساتھ استغفر اللہ بھی ایڈ کر لیجئے. اچھا جناب, چلتے ہیں اب ہم آج کے اگلے پوائنٹ کی طرف, یعنی پوائنٹ نمبر 5 کی طرف. لیکن اس سے پہلے یہاں تک اگر ویڈیو واچ کر لی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے. اگلا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, سادگی اپنائیں. سادگی نا, ہمارے دین نے بھی سادگی کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی کی بہترین مثال تھی. آج نا ہم نے کیا کر لیا, ہم نے اپنی زندگی کو نا ضرورت سے زیادہ پیچیدہ بنا لیا. ہر چیز کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش میں نا ہم خود کو تھکا دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے. ہم جیسے ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں, جیسے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, بس اس طرح کی ہماری زندگی ہونی چاہیے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو. آپ نے پرفیکٹ آپ نے کپڑے پہنے ہو, آپ کا گھر ہر وقت پرفیکٹ صاف ستھرا رہے, ہر وقت چمکتا رہے, آپ ہر وقت پرفیکٹ خاتون لگیں. ایسا نہیں ہے. سادگی نا اپنا لیجئے. دیکھیں, صاف ستھرا گھر کافی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہر وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا گھر اسی حالت میں ہو کہ ہر وقت آپ اس میں بیٹھ کے ویڈیو کریٹ کر سکیں. نہیں ہو سکتا, میرا بھی نہیں ہو سکتا, میں بھی نہیں کر سکتی. میرا گھر بھی دن میں ایک دفعہ بہت اچھے سے صاف ہوتا ہے, اس کے بعد میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ شام میں چیزیں سمیٹ دیتی ہوں. لیکن یہ نہیں ہے کہ میں پرفیکشن کے چکر میں نا اپنے آپ کو تھکانا شروع کر دوں. تو ایک صاف ستھرا گھر کافی ہے. ہر وقت میگزین جیسا, تصویروں جیسا گھر ضروری نہیں ہے. اچھا, سادگی کے لیے چند طریقے آپ کو بتاؤں. ایک تو غیر ضروری سامان کم کر دیں. میں کہتی ہوں نا کہ ایکسٹرا چیزیں اپنے گھروں سے نکال دیں. جو ایکسٹرا سامان پڑا ہوا ہے, کام کا نہیں ہے, استعمال کا نہیں ہے, دے دیں کسی کو, کسی کی ضرورت کے لیے استعمال ہو جائے. پھر آسان کھانے بنا لیں. گرمیوں میں خاص طور پہ جتنا آسان سادہ کھانا بنائیں گی نا اتنا اچھا ہے. ضرورت سے زیادہ چیزوں کو جمع کر کے رکھنا, اس کو بھی چھوڑ دیں. پھر بات آتی ہے صفائی کی. تو وہی بات کہ دن میں ایک بار اگر اچھی سے صفائی ہو گئی تو اس کے بعد پورا دن آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ بار بار آپ چیزوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں. سادگی کو اپنائیں, زندگی کو ہلکا پھلکا اور پرسکون بنا لیں. اچھا جناب, اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے, اپنے آرام اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. دیکھیں, اسلام جو ہے نا توازن کا دین ہے. بعض خواتین نا خود کو اتنا تھکا دیتی ہیں کہ ان کی صحت متاثر ہونے لگ جاتی ہیں. آپ کے جسم کے بھی حقوق ہیں نا, سنت آپ کے جسم کے حقوق کی تعلیم بھی آپ کو دیتی ہے. اپنے آپ کا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے. کس طرح سے رکھنا ہے؟ مناسب نیند لینی ہے, پانی زیادہ استعمال کرنا ہے, ہیلدی ڈائٹ آپ نے رکھنی ہے, ٹھیک ہے, صحت مند غذا کھائیں, اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنی زندگی میں ایکسرسائز, واک تھوڑی بہت اس کو لازمی ایڈ کرنا ہے. تو آپ زیادہ توانائی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے سکیں گی. آپ نے اپنے کام تو ظاہر پورے کرنے ہیں. آپ جتنی انرجیٹک ہوں گی اتنے آپ اچھے طریقے سے اپنے کام کر سکیں گی. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ صحت مند خاتون ایک خوشحال گھر کی بنیاد ہوتی ہے. چلتے ہیں جناب لاسٹ پوائنٹ کی طرف. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ لاسٹ پوائنٹ میرا بہت فیوریٹ ہے, اور وہ ہے اللہ پہ توکل اور دعا. دیکھیں, یہ سب سے طاقتور اور سب سے آسان راز ہے. ہم اکثر ہر چیز اپنی طاقت سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی تھک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں اللہ سے مدد مانگی تھی. تو ہمیں بھی اپنے ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنی ہے. اپنے دن کی شروعات نا اس دعا سے کیجیے کہ اے اللہ, میرے وقت میں برکت عطا فرما, میرے کام میں آسانی فرما, اور مجھے بہترین انداز میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما,
جب آپ توکل کرتی ہیں نا تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، آپ جان لیتی ہیں کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں، اور آپ کا کام صرف کوشش کریں۔ دیکھیں انسان کی تو وہی مثال ہے کہ وہ تو ایک تنکا ادھر سے ادھر نہیں ہلا سکتا اگر اللہ کی مرضی نہ ہو۔ سو اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا میں شامل کر لیجئے کہ بس جس میں اللہ کی رضا ہے اس میں میری رضا ہے۔ میں ہر کام کے لیے کوشش کر سکتی ہوں لیکن اس کے ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس کا رزلٹ کیا آئے گا، کس طرح ہوگا، یہ مجھے نہیں معلوم۔ تو کوئی کام شروع کرنا اور اس میں اپنے ذہنی سکون کو خراب کر لینا، اپنے اعتماد میں کمی لے آنا، یہ چیزیں نا آپ کو پیچھے کر دیتی ہیں۔ اس لیے توکل رکھیے اپنے ہر کام کو۔ آپ صبح اٹھتی ہیں نا، توکل کر لیں کہ بس میرے اللہ نے میرے اس دن کو بھرپور خوبصورت خوش دن میرے لیے بنانا ہے، یہ خوشی کا دن ہوگا۔ تو آپ یقین کریں توکل اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے نا کہ اگر آپ کے سامنے دریا بھی ہے نا اور آپ کے پاس کشتی نہیں ہے تو آپ کو یہ توکل ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے گزار دے گا، تو اللہ تعالیٰ گزار دے گا۔ یہ توکل ہے۔ توکل جتنا آپ کا اسٹرانگ ہوگا نا، جتنا آپ کا بلیف اسٹرانگ ہوگا، آپ یقین کریں اتنا ہی زیادہ آپ زندگی میں کامیاب ہوگی، اتنی ہی زیادہ آپ پرسکون زندگی گزار سکیں گی۔ یہ میں آپ کو آپ سمجھ لیں کہ پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے گا۔ اور اگر آپ نے ان 7 سنتوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیا نا تو انشاءاللہ آپ کے وقت، گھر، آپ کی زندگی ہر چیز میں حیرت انگیز طور پہ برکت پیدا ہوگی۔ تو جناب اگر ویڈیو پسند آئی ہے نا تو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی جناب میری آج کی ویڈیو، ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئی ٹاپک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔